بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اور جو بھی انفق خرچ کرتے ہو تم من نفقتن خرچ کرنے سے، او یا نظر تم نظر مانتے ہو، منت مانتے ہو تم، من سے نظر سے، فپس ان بے شک اللہ تعالی یعلم جانتا ہے ہو اسے، وما اور نہیں ہے لیے الظالمین ظالموں کے لیے، من انصار کوئی مددگار، ان اگر تبدو تم ظاہر کر کے دو، الصدقاتی صدقات کو، فنعما تو کیا ہی اچھا ہو جائے، کیا ہی اچھا ہے، ہیا وہ، وَإِنْ اور اگر تخفو تم چھپا کر دو، ہاں ان صدقات کو، چھپاؤ تم ان صدقات کو، وَتُؤْتُو اور تم دو، ہاں ان صدقات کو، الفقراء محتاجوں کو، فاپس ہوا وہ، خیرن زیادہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، وَيُكَفِّرُ اور وہ دور کر دے گا، عن سے تم سے، من سیئاتکم تمہارے گناہوں کو، واللہ اور اللہ تعالی، بما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو یا جو بھی تم منت مانگتے ہو، اللہ رب العزت اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو بہت ہی اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لیکن اگر انہیں تم چھپا لو اور چھپا کے فقراء کو دو تو یہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ اور وہ اللہ رب العزت تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، واللہ بما تعملون خبیر اور جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو وہ اس کے بارے میں خوب خبر رکھنے والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 270 ہے، جس میں اللہ رب العزت انفاق ہی کی بات مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں، اور اپنے علیم ہونے پہ ہمیں مزید جو ہے وہ تاکید کر رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی رب کریم سے چھپا نہیں سکتے۔ مثلاً اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ جو بھی تم خرچ کرتے ہو، یہاں خرچ سے مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، لیکن دنیاوی خرچ کرنا بھی اس کے اندر آ سکتا ہے۔ خرچ سے مراد اوور آل خرچ کرنا بھی ہے کہ جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو، جو بھی تم صدقہ دیتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، یا کسی کی مدد کرتے ہو، یا اپنے جیسے ہم نے گزشتہ آیت مبارکہ میں پڑھا کہ شیطان انسان کو جو ہے وہ بے حیائی کے کاموں پہ خرچ کرنے پہ ابھارتا ہے، تو جو تم اپنے پیسے کو، اللہ کے دیے ہوئے مال کو، حلال روزی کو بے جا فضول چیزوں میں، بے مقصد چیزوں میں ضائع کر دیتے ہو، فضول خرچی کرتے ہو، یا پھر بالکل ہی گناہ کے کاموں میں لگا دیتے ہو، ان سب کو اللہ کریم جانتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کون سا مال کیسے، کس طرح، کس کے لیے، کیوں خرچ کیا، یعنی کہ ہمارے خرچ کرنے کو اللہ پاک اسپیشل فرما رہے ہیں کہ انفق تم جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ تمہاری نیت کیا تھی، تمہارا ارادہ کیا تھا، تمہاری سوچ کیا تھی، کیا تم لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے، کیا تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے، تم نے یہ مال خرچ کیوں کیا ہے۔ دل کی گہرائیوں کے اندر بھی جو بات ہے نا وہ رب کریم کے علم میں ہے۔ او نظر تم من نظرین یا تم جو منت مانتے ہو، منت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک کنجوس آدمی سے کچھ نکلوانا ہے منت، لیکن اس کے باوجود منت ماننے سے ہو جاتی ہے۔ اچھا، پسندیدہ ترین عمل یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز، مثلا ہمیں کسی کام کی شدید خواہش ہے، بچوں کے بارے میں اکثر ہوتی ہیں، فلاں کا ایڈمیشن ہو جائے، فلاں بچہ اچھا پاس ہو جائے، اس طرح ہماری خواہش ہے،
ہم نے ایک منت تو یہ ہے کہ ہم کہیں کہ میری بیٹی جو ہے نا وہ فرسٹ آ گئی تو میں اللہ کے راستے میں 1000 روپیز دوں گی، ٹھیک ہے، ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے، ہم صرف رب کریم سے کہتے ہیں رب کریم میری بیٹی کو پہلی پوزیشن دے دے، ہر حال میں دے دے، یا اللہ مجھے چاہیے، مانگتے رہتے ہیں۔ جو ہی بچی کا رزلٹ آیا اس نے وہ پوزیشن لے لی، ہم 1000 روپیہ نکالتے ہیں اور بہت خوشی کے ساتھ کسی ضرورت مند کو دے دیتے ہیں۔ یہ دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت پسندیدہ نہیں ہے لیکن جائز ہے، اور ہم جیسے لوگ جو ہیں نا، جو جن کے ابھی ایمان اتنے مضبوط نہیں ہوئے یا اتنے زیادہ ہم لوگ نہیں ہیں، بس اتنے سخی نہیں ہیں، جب تک ہم پریشان ہوتے ہیں نا، جب ہم کسی بھی پرابلم میں پھنسے ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی ہو جائے، ہمارا یہ مسئلہ سالو ہو جائے، یہ پریشانی دور ہو جائے، یہ مصیبت ٹل جائے، تو ہم کچھ بھی کر لیں گے، کچھ بھی کر لیں گے، ایون کہ ہم 1000 کیا 10,000 پہ اللہ کے راستے میں دے دیں گے۔ سو ہم اس ٹائم مان لیتے ہیں، ہاں 100 نفل پڑھیں گے، ہم 1000 نفل پڑھیں گے، ہم 2 روزے رکھیں گے، 5 روزے رکھیں گے، یہ کریں گے، وہ ہم سب کر لیتے ہیں۔ لیکن مشکل کیا ہے کہ اصل جو اللہ کو پسند یہ ہے کہ ہماری حاجت پوری ہو، ہم رب کریم سے مانگیں، بار بار مانگیں، بغیر کسی شرط کے مانگیں، اور جب ہماری حاجت پوری ہو تو ہم دوڑ کے جائیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے میری پیاری بہنوں، یہ عادت بنانی پڑے گی کہ جب رب کریم ہماری پریشانی کو حل کر لیں، جب ہماری مصیبت دور ہو جائے، جب ہماری خواہش پوری ہو جائے، تو ہم کیا کریں؟ ہم اس وقت اپنا پاؤچ کھولیں، وہاں سے 1000 روپیہ نکالیں، 500 روپیہ نکالیں، 2000 نکالیں، اور ایک سائڈ اگر اسی ٹائم ہمیں نہیں کوئی ملتا تو ہم سائڈ پہ رکھ لیں، بچے کے حوالے کر لیں کہ یہ رکھ لو، جب ہمیں کوئی ملے گا اس کو ہم دیں گے، لیکن وہاں سے نکال دیں، ٹھیک ہے؟ وضو کریں، جائیں نماز پہ کھڑے ہوں، 2 رکعت نفل پڑھیں، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، لیکن ہم وہ بالکل بھی نہیں کرتے، کیونکہ جب پریشانی مصیبت ٹلتی ہے تو ایسے لگتا ہے کچھ تھا ہی نہیں، بھول ہی جاتے ہیں کہ کل تک ہماری حالت کیا ہو رہی تھی۔ تو بہرحال بہتر یہ ہے کہ ہم نعمت کے ملنے پہ شکر ادا کریں، اور اس شکر کے لیے کچھ بھی دے دیں، کوئی نفل پڑھ لیں، کوئی عبادت کر لیں، کوئی روزہ رکھ لیں۔ سوچیں اپنی زندگی میں کبھی ہم نے خوشی ملنے کے بعد کوئی روزہ رکھا ہے؟ مان کے تو بہت رکھے ہوں گے، لیکن اس طرح رکھا ہے نہیں رکھا، تو آج کے بعد ہم اپنی عادت بناتے ہیں کہ جب ہمیں وہ راحت، وہ خوشی، وہ سکون مل جائے تو اس کے بعد رب کریم کا اچھے طریقے سے شکر ادا کریں۔ البتہ منت ماننے سے ہو جاتی ہے، اور غیر اللہ کی منت کسی صورت میں جائز نہیں ہے، صرف رب کریم کے نام کی منت ہم مان سکتے ہیں، یا اللہ تو نے میرے یہ کام کر دیا تو پھر میں ایسا کروں گا۔ تو یہ ہمارے جیسے اگر ہم نہیں دوسری طرح سے کر پا رہے تو پھر بھی بہتر تو ہے کہ ہم کچھ کریں گے تو صحیح، اللہ رب العزت اسی کو قبول کر لے۔ تو اللہ جانتے ہیں، یا علم، اللہ جانتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے، اللہ سب کچھ پتہ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اللہ ظالموں کا مددگار نہیں ہے۔ جو کسی بھی ظلم کی کیٹیگری میں آتا ہے، کسی طرح کا ظلم کا مطلب یہ کہ جو جس کا حق ہے اس کو ادا نہ کرنا، تو وہ ظلم جو کوئی بھی کرتا ہے نا، والدین کا حق ادا نہیں کرتا، اساتذہ کا نہیں کرتا، اولاد کا نہیں کرتا، ہسبینڈ کا نہیں کرتا، جھوٹ غیبت چغلی کر کے دوسروں کے حقوق سے محروم کرنا، کسی طرح سے خدا نہ خواستہ کسی کی وراثت پہ قبضہ جمایا ہوا ہے، خدا نہ خواستہ کسی کی کوئی چیز ہتھیا لی، کسی بھی طرح سے ظلم کر لیا ہے، مار لیا کسی کو ڈانٹ دی ہے، کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل دی ہے، یاد رکھیے، میں بار بار کہتی ہوں معلمات کو، ٹیچروں کو، کہ وہ بھی اگر اپنے بچوں کے ساتھ، ٹیچرز کو، کہ وہ بھی اگر اپنے بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی کریں گی، ماریں گی، ایون کہ ہمیں بعض اوقات نہیں پتہ چلتا، کلاس میں بہت زیادہ رش ہوتی ہے، بچے بار بار پوچھتے ہیں جانا ہے پانی پینے، جانا ہے پانی، ہمیں بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بچے نے شاید شدت پیاس میں ہم سے پوچھا، اور ہم جو ہے نا وہ اس تنگ پڑے ہوئے کہ بار بار بچے پوچھ رہے ہیں، ہم اس کو منع کر دیں۔ بچے اکثر کہتے ہیں میں نے پہلی بار کہا تھا، یا مجھے کسی نے مارا، میں نے ٹیچر کو کہا، انہوں نے مجھے کچھ نہیں، ہمیں وہ اس رش میں پتہ نہیں چلتا، لیکن اس ایک بچے کے جذبات تو اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں نا، ہمارے لیے 40 بچے ہیں تو وہ ایکول ہو گئے، ہم ایک کا دوسرے پہ بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن وہ بچہ جو پہلی بار ہمارے پاس آیا، سو یہ نہیں کہ بچوں کا بھی جذبات کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ آگے آیت مبارکہ 271، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ صدقہ کیسے دینا چاہیے، کیا چھپا کے دینا چاہیے یا اوور آل کھلم کھلا دینا چاہیے؟ اس کی دو صورتیں، ایک یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ بیٹر ہے کہ سامنے دکھا کے دی جائے، زکوٰۃ یا کوئی بھی فرضی عبادات جو ہوتی ہیں، جیسے فرض نماز ہو گئی، فرض روزے ہو گئے، فرض زکوٰۃ ہو گئی، اس طرح کی چیزیں زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے کی جائیں، لوگوں کو ترغیب ہو، لوگوں کو ایک جیسے موٹیویشن ہو کہ کیا ہو رہا ہے، ہم کیوں نہیں کر رہے، یہ فرض ضروری ہے۔ البتہ نفلی صدقات، نفلی عبادات، نفلی نمازیں، نفلی روزے چھپا کے رکھنا زیادہ بہتر ہے، لیکن دونوں صورتیں جائز ہیں۔ یہاں خود اللہ رب العزت صاف الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ اگر صدقات کو ظاہر کر کے دو تو نعمہ، کیا ہی اچھا ہے، نعمہ کا مطلب کیا ہی اچھا ہے، یعنی یہ بھی اچھا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہماری نیت کا ہے۔ نیت کیا ہے؟ اگر ہم دکھا رہے ہیں تو کیوں دکھا رہے ہیں؟
کیا ہم اپنی وہ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت زیادہ بڑھے؟ کیا ہم اپنی واہ واہ کے لیے دکھا رہے ہیں، یا پھر واقعی ہم اس لیے دکھا کے دے رہے ہیں کہ میں یہ بتا کے دوں تاکہ میرے ساتھ دیکھ کے تو میری دوسری دوستیں، میری بہنیں، وہ بھی اس میں حصہ ڈال سکیں، ان کو بھی اجر ملے، فائدہ ملے، تو پھر یہ تو بیٹر ہو گیا، یہ تو بیسٹ ہو گیا۔ اور اگر اللہ رب العزت فرما رہے کہ تم اس کو چھپا کے دو تو فہو خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں کہ یہ جو ریاکاری کا شائبہ بھی ہے نا، یہ جو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے بتایا تھا کہ احسان نہیں جتلانا، تکلیف نہیں دینا، تو ان ساری چیزوں سے بھی بچ جائیں گے۔ پتہ ہی نہیں ہوگا کس کو دیا، کب دیا، کیسے دیا، بس جس کو دیا اس کو پتہ، اس کو بھی بعض اوقات کوشش کریں گے نہیں پتہ چلے، تو اور ہی بہتر ہو جائے گا۔ پھر ہم ان ساری خرافات سے بچ جائیں گے اور وہ ہمارے لیے قبولیت کے زیادہ چانسز بن جائیں گے، صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے زیادہ چانسز بن جائیں گے۔ تو ایک اللہ پاک نے بڑی خوبی بتا دی، تم خرچ کرو ظاہر کر کے یا چھپا کے، لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ یکفر عنکم من سیئاتکم، گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، ہم نہیں بچ پاتے، ہم انسان ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، ارادے کرتے ہیں، نیتیں کرتے ہیں، لیکن پھر ہم گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو رب کریم بتا رہے ہیں کہ تم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے نا، تو صدقہ دینا شروع کر دو، مال دینا شروع کر دو، کیا ہوگا؟ یکفر عنکم من سیئاتکم، رب کریم تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے، اللہ ہمیں بچا دیں گے، اللہ فرشتہ مقرر کر دیں گے۔ جب ہم گناہ کرنے لگیں گے تو وہ ہمارے دل میں خیال ڈال دے گا کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، اس کو چھوڑ دو، اور جو کر چکے ہیں نا وہ بھی اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے، معاف کریں گے، اللہ پردے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کو یہ خرچ کرنا کتنا پسند ہے میری پیاری بہنوں، کیا آپ نے غور کیا کتنی آیات سے ہم مسلسل خرچ 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 پڑھ رہے ہیں؟ پھر اب ہمت ہے کسی کی کہ وہ کنجوسی کرے؟ چلو نہیں باہر دینے ہو تو اپنے گھر والوں کو ہی دو، ایسے بھی لوگ دیکھیں اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرتے، اپنے گھر پہ بھی نہیں کرتے، ترس رہے ہوتے ہیں یہ برتن ہو جائے، یہ چیز میرے پاس آ جائے، یہ چیز نہیں، یہ نہیں، لیکن پیسے پاؤچ میں پڑے ہوئے ہیں، الماریوں میں پڑے ہوئے ہیں، بیڈوں کے نیچے کہیں 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 پڑے ہوئے ہیں، اور اس پہ بھی خرچ نہیں کرتے۔ نہیں میری پیاری بہنوں، چھوڑو، خرچ کر دو، جو مال آیا یہ خرچ کر دو، پتہ نہیں کل ہو یا نہ ہو، تو اس لیے آپ کیا کریں؟ خرچ کر دیں، اور بہتر یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، دوسروں کے لیے خرچ کریں۔ اپنے لیے تو بہت کم لوگ ایسے جو اپنے پہ بھی نہیں خرچ کرتے، لیکن یہ کہ سب سے بہتر کون ہے؟ جو دوسروں پہ خرچ کرے۔ اب اتنی آیات پڑھنے کے بعد بھی اگر ہمارا دل نہ کھلے، ہم زیادہ صدقات کرنے والے نہ بنے، تو پھر میرے خیال میں ہمیں اتنا زیادہ پھر بہت مسئلے والی بات ہو جائے گی، عمل کی ترغیب نہیں ہو پائے گی، کیونکہ یہ تو بہت آسان چیز ہے۔ اگر بس اللہ رب العزت کی رضا مقصد بن جائے، آخرت کی فکر ہو جائے کہ آخرت میں ہمیں سارا ملے گا اور کہیں گناہ کر کے ملے گا، اور یہ پچھلی ساری آیات سمجھ میں آئی ہوں، تو خرچ کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس کے بارے میں خبر رکھنے والا ہے۔ جو بھی عمل کرتے ہو میری پیاری بہنوں، بڑے ڈرانے والا جملہ، اتنا آسان نہیں ہے، جو بار بار اللہ پاک پورے قرآن میں ہمیں کہتے ہیں۔ ہم تو پڑھتے چلے جاتے تھے نا، ہم تو تلاوت کرتے تھے، ہم تو آواز بناتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، اب ہمیں پتہ چل گیا۔ اللہ بار بار کہہ رہے ہیں اللہ واللہ بما تعملون خبیر، خبر رکھتا ہے، اندر کی گہری باتیں بھی اس کو پتہ ہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں نہ صرف ظاہر کو پالش کرنا ہے، نہ صرف لوگوں کے سامنے ہمیں اچھا بننا ہے، نہیں، ہم نے اندر کی صفائی کرنی ہے، اندر تک ٹھیک ہونا ہے، تاکہ رب کریم کو خبر ہے سب کچھ، اور وہ راضی ہو جائے، وہ ہم سے خوش ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔